इसलिए बोलो मैं सुनाऊं तो वाकया सुनाऊं, लेकिन ये वाकया ऐसा है मेरे दोस्तों, हमारे दिलों को झंझोर देता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये वाकया मैं आपको बताऊं। आपने नाम सुना हजरत अबू बकर? नहीं सुना तो हाँ बोलो, साथ में बोलो। सुना ना? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, खलीफतुल मुस्लिमीन, हमारे नबी का विसाल मुबारक हुआ, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने। ये सुनने जैसी बात है, एकदम कान लगाकर सुनना, कड़ी को कड़ी से जोड़ना। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने। आपके पास एक चमड़े का रजिस्टर, बोलो रजिस्टर किसका है? अच्छा, वो रजिस्टर भी कैसा मालूम? रजिस्टर भी कैसा? यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर लगे हुए, बाजू में लिखा हुआ है कि मदीने में बेवा औरतें कितनी है। भाई मदीने में वो औरतें जिनके शोहर का इंतकाल हो गया और बेचारी बेवा है, उनके नाम लिखे हैं। फिर आगे सबका पता लिखा है, पता, उसके आगे सबकी उम्र लिखी है, कितने उम्र की वो है, और आखिर में लिखा है कि मदीने में उसका जिम्मेदार। समझ गए ना? रजिस्टर समझ गए ना? पहले नंबर पे नंबर लिखे 1 2 3 4 5, उसके बाद में बेवा का नाम लिखा है, उसके बाद में बेवा का एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद में बेवा की उम्र लिखी हुई है, और उसके बाद में आखिर में कॉलम में लिखा इसका जिम्मेदार कौन है। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चमड़े का रजिस्टर है जिसमें सब लिखा हुआ है। हजरत अबू बकर बैठ के देख रहे हैं, उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, इतने में हजरत उमर आ गए। बोलो कौन आ गए? अब हजरत उमर आ गए। तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर तो बड़े गहरे दोस्त थे, लेकिन हजरत उमर ने डिसिप्लिन को सामने रखा, आकर कहा या खलीफतल मुस्लिमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर ने कहा, ए मुसलमानों के बादशाह अस्सलामु अलैकुम, बताओ कुछ काम है? तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, कोई काम नहीं है, ये बेवाओं का रजिस्टर देख रहा हूं, लो तुम भी देखो। ये कहकर वो रजिस्टर किनके हाथ में दे दिया? अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनो देखना शुरू किया, तो हजरत उमर की नजर पड़ी एक बेवा औरत पर जिसका एड्रेस है बहुत दूर और उम्र है 80। उम्र कितनी है? बेवा का नाम है, एड्रेस मदीने से जरा दूर है, उम्र कितनी है? और बाजू में जिम्मेदार कोई भी नहीं, जगह खाली। भाई जगह खाली, जिम्मेदार कोई भी नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त दिल में सोच लिया, आज से जिम्मेदार मैं। बोलो आज से जिम्मेदार। लेकिन नाम लिखाया नहीं। भाई हम होते तो कहते ना, जरा देखो वो कॉलम खाली है, लिखो कारी अहमद अली। मैं होता तो करता ना ऐसा काम। हजरत उमर ने देखा कि कॉलम खाली है और ये औरत रहती है दूर, मदीने में करीब नहीं रहती, दूर रहती है, 80 साल की उम्र है, बूढ़ी अम्मा है और जिम्मेदार कोई नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल में सोच लिया कि लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो जानता है। कौन? भाई लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो। इसलिए हजरत उमर ने वो रजिस्टर वैसा ही दे दिया और अपने दिल में ठान लिया कि कल से ये जो औरत है जो 80 साल की है, जो मदीने से दूर रहती है, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं, हजरत उमर ने दिल में सोच लिया अपने को रजिस्टर में लिखाने की जरूरत नहीं, आज से जिम्मेदार। ऐसे भी होते हैं, होते ही नहीं होते। आपने देखा होगा कोई मदरसे के चंदे की किताब लेकर आता है, हा? तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, भाई रसीद बनाओ, तो कहेगा क्या मौलाना रसीद की बात करते हो, जिसके लिए दिया उसने देख लिया, अब रसीद को लेके क्या करना जाओ, जो रसीद की जरूरत। होता कि नहीं होता ऐसा? और कुछ मालेगांव में ऐसे भी होते, 1000 की रसीद फड़वा दिया, जेब में 1000 दिन लेके घूमा, और जो भी मिलेगा ना, तेरे को मालूम है जोर में चंदे वाले आते, देख मैंने 1000 रुपया दिया, देखिए ऐसे भी होते। यहाँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मेरे को लिखाने की क्या जरूरत है। बस हजरत उमर ने औरत का नाम दिमाग में रख लिया, उसका एड्रेस दिमाग में रख लिया, उम्र कितनी, और कॉलम में कोई जिम्मेदार। तो जिम्मेदार कौन बन गए? सुनना, हजरत उमर दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद वो एड्रेस पर चले गए। अरे साथ में बोलो ना, वो एड्रेस पर। आप सुन रहे हो ना, सब लोग सुन रहे हो ना? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एड्रेस पर गए। सुनना, दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? तो हजरत उमर ने बाहर से कहा, मैं उमर, उमर दरवाजा खोले, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोले। हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया, सुनो सब साथ में बोलो, हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया तो दरवाजा खुला। वो बूढ़ी अम्मा पर्दे में बाहर कह रही है, हजरत उमर को कहती क्यों आए? उमर को कह रही क्यों आए? तो हजरत उमर ने कहा, अम्मा, अम्मा तुम्हारी उम्र 80 साल की हो गई, तुम बेवा हो और तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। वो हजरत उमर बाहर एक सांस में कह दिए, अम्मा कपड़े धोना हो तो मेरे को बता दो, बर्तन को मांजना हो तो मेरे को बता दो, घर में अनाज नहीं हो तो मेरे को बता दो, घर में खाना पकाना हो तो मेरे को बता दो। और जब हजरत उमर ने कहना शुरू किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, महलम या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुमको मेरी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आता है, एक आदमी आता है और रोजाना मेरे घर में
میں اناج بھی بڑھتا ہے, روزانہ میرے یہاں کھانا بھی پکاتا ہے, میرے کپڑے بھی دھوتا ہے, کپڑے کو سکھاتا بھی ہے, برتن کو بھی دھوتا ہے, تمہیں آنے کی ضرورت؟ ارے بولو تمہیں آنے کی ضرورت؟ تو حضرت عمر نے کہا وہ کون ہے جو آتا ہے؟ تو وہ بوڑھی اماں نے کہا بہت زمانے سے آتا ہے اور میرے کو تو معلوم بھی نہیں کون ہے, اس لیے کہ جب وہ آتا ہے تو میں پردے میں ادھر کھڑی ہو جاتی ہوں, وہ آتا ہے سارا کام کرتا ہے چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر دماغ میں سوچنے لگے یہ کون ہوگا جو میرے سے پہلے آتا. حضرت عمر دوسرے دن رات کو تہجد کے وقت چلے گئے. کون سے ٹائم پر چلے گئے؟ پہلے دن کب گئے تھے؟ فجر کے. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی آدمی پہلے آتا ہے تو تہجد کے وقت چلے گئے. ہمارے انڈیا کے حساب سے 3-4 بجے ہوں گے. حضرت عمر گئے, اب رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. اب وہ بوڑھی اماں بیچاری معذور بازور, وہ بوڑھی اماں رات کو کہتی ہے من بل باپ, ارے رات کو بوڑھی اماں کے دروازے پہ کون آیا؟ تو عمر کہتا ہے اماں دروازہ کھول, عمر آیا ہے. وہ بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا تو کہا عمر کو پوچھا کیوں آئے؟ عمر نے کہا گھر میں کھانا پکانا ہو, اناج رکھنا ہو, کپڑا دھونا ہو, برتن مانجنا ہو, میں تمہاری ذمہ. تو بوڑھی اماں غصے ہو گئی, کل بھی آئے تھے نا, ہاں میں نے کل منع کیا تھا نا, میں نے کہا نا ایک آدمی آ کے سارا کام کر جاتا ہے اور تم بوڑھی اماں کو رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو, 4 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. یہ بوڑھی بیوہ عورت اٹھ کر دروازہ کھولے گی. اور وہ بوڑھی اماں نے کیا کہا, عمر آئندہ سے یہاں مت نظر آنا, آئندہ سے یہاں نظر. بولو حضرت عمر چلے گئے. سوچنے لگے فجر کے بعد آیا تو وہ آدمی پہلے آ گیا, تہجد کے وقت آیا تو اس سے پہلے وہ آدمی آ گیا. تو حضرت عمر نے تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھی اور سیدھے چلے. کہاں چلے؟ بوڑھی اماں کے گھر پہ گئے مگر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. معلوم ہے آج بوڑھی اماں مارے گی, اس لیے بوڑھی اماں بھی برداشت کتنا کرے گی. تو حضرت عمر گئے, لیکن وہ جو گھر تھا نا بوڑھی اماں کا جھوپڑا تھا, اس کے سامنے ایک درخت تھا, درخت کے پیچھے عشاء کی نماز کے بعد ہی جا کے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کون آتا کون آتا کون آتا. حضرت عمر کہتے عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑا تھا, کچھ دیر گزری, میں نے دیکھا دھیرے دھیرے قدم سے ایک شخص آ رہا. حضرت عمر کہتے اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, اس زمانے میں بلب نہیں تھے, کوئی آ رہا ہے حضرت عمر کہہ رہے. لیکن حضرت عمر کہتے جب وہ قریب آئے میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر خود آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو بولو کون آ رہے ہیں حضرت؟ ابھی سننا, واقعہ بھی پورا نہیں ہوا. حضرت ابو بکر آ رہے. حضرت عمر درخت کے پیچھے کھڑے رہے, کچھ نہیں کیا. حضرت عمر وہاں سے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے اناج بھر دیا, حضرت ابو بکر نے کھانا پکا دیا, حضرت ابو بکر نے کپڑے دھو دیے, حضرت ابو بکر نے باہر کپڑے لٹکا دیے, ارے حضرت ابو بکر نے برتن کو مانج دیا, ارے جھاڑو بھی دے دیا, پوتا بھی دے دیا. حضرت ابو بکر نے جب سارا کام کر لیا اور حضرت ابو بکر جب باہر نکلے تو حضرت عمر درخت کے پیچھے سے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. تو حضرت ابو بکر نے کہا وعلیکم السلام. عمر یہاں کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ. سننا, حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری, کہا پروردگار کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہیں پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. محمد کا دامن, محمد کا دامن. ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا, ابھی مین پوائنٹ پر آ رہا ہوں, توجہ دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہ جائے. اب چلو گھر سے نکلے, دونوں ساتھ میں ہے نا, کون نہیں جلدی جلدی بولو نا, کون ساتھ میں؟ حضرت عمر اور حضرت. اب جب ساتھ میں چل رہے نا تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ ابو بکر نے جوتے ہی نہیں پہنے, چپل نہیں پہنے. اس زمانے میں یہ زمانے میں کیسے چمڑے کے اور ربر کے ہوتے, اس زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے. جب آدمی پہن کے چلتا تھا تو ٹھک 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 ایسی آواز آتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے جوتے نہیں پہنے, حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے, ان کے لیے جوتے پہننا کیا مشکل کا کام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا یا خلیفۃ المسلمین لما لم تلبس نعلیک, اے مسلمانوں کے بادشاہ تم نے جوتے نہیں پہنے, چپل نہیں پہنے, حالانکہ ہم نے ہمیشہ تم کو جوتے چپل میں دیکھا, تم جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر چلو چلو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ میرا اور. تو حضرت عمر نے کہا نہ ابو بکر اب نہیں جاؤں گا جب تک جواب نہیں ملے گا عمر یہاں سے ہٹنے والا. تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا میں جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں تو میں جوتے نہیں پہنتا, جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں جوتے نہیں پہنتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی اماں کا جہاں مکان ہے نا اس کے چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے, چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے, اور یہ یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں,
رات کو جلدی سو جاتے. میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے چپل کی آواز سے کسی یہودی کی نیند خراب نہ ہو جائے, اور قیامت میں میرا نبی یہ نہ پوچھے کہ میرے امتی کو کیوں ستایا تھا, وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا, تو میرا کلمہ پڑھتا تھا, تو نے اس کو کیوں ستایا. میرے جوتے کی آواز سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو. اس کی وجہ سے یہ محلے میں جب بھی میں آتا تو جوتے پہن کر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت ابو بکر غیر کی نیند کو خراب کرنا اور ہم اپنوں کی, وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے, یہاں اپنوں کی نیند اڑا دیے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ ارے میرے دوستو, اتنے ہمارے دل ٹوٹے, بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب, اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دنوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. بھائی کا دشمن, باپ بیٹے کی نافرمانی. آج ذرا دیکھو, بیٹے کو دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے. آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے, ماں کو گالی دیتا. میرے دوستوں, ہمارا یہ سماج ایسا سماج جس نے کلمہ پڑھا ہے, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے, جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے, حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت کرنے والے, یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت کی آگ ہے, جس کے دل میں عداوت ہے, جس کے دل میں جلن ہے. اور میرے دوستوں, بڑے اچھے لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے بغیر ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھا دی, یہ بیٹھا ہے پیچھے. تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نماز ابھی ہوئی, ابھی ظہر کی نماز, تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم, میں تو ذرا باہر گیا تھا. کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا, کسی ایک کا نام لے کے برائی. حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ زنا سے بدتر ہے. تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا کہ مسجد میں زنا کرنے آیا؟ تو ظہر کی نماز پڑھ. اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے, اور جو بھی آتا ہے نا نماز پڑھ کے آتا ہے, فرشتہ لکھتا ہے اللہ نے معاف کر دیا, آجا اللہ نے معاف کر دیا, آجا اللہ نے معاف کر دیا. یہ فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کے لکھتا ہے. لیکن جب ہم لوگ نماز کے بعد مسجد میں غیبت کرتے ہوں گے, وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہوگا, ہنستا ہوگا کہ جنت لینے آیا تھا جہنم لے کے جا رہا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون بھائی یہ دوسرے کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے؟ آج سے دل کو کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آئی, اور زور سے. کیسے کرنے کا؟ کوئی واشنگ پاؤڈر؟ میں بتاؤں دل کو صاف. میں کیا بتاؤں, میرے کو کیا آتا. حضرت جنید بغدادی, نام سنا تو ہاتھ اوپر کرو. حضرت جنید بغدادی, سلطان الواعظین, سلطان العارفین, ولیوں کے ولی. حضرت جنید بغدادی سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا, حضرت کپڑا صاف کرنا تو ہمیں معلوم ہے, برتن کو صاف کرنا تو ہم کو معلوم ہے, گھر کو صاف کرنا تو معلوم ہے, دکان کو صاف کرنا معلوم ہے, لیکن حضرت جنید بغدادی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پروردگار کی قسم, ایک کام کر لے, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا, اور وہ کام یہ ہے آج سے طے کر لے, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کروں گا بھی نہیں اور کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں. کون اس کے لیے تیار ہے؟ بہت آسان کام ہے بھائی. دیکھو میں ملنے سے منع نہیں کرتا ہوں, آپ لوگ آپس میں ملے, باتیں کریں, چائے پیے, ایک دوسرے کو دعوت دے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن جہاں اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے نا, پہلے بات کرے گا السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ کی طبیعت کیسی, تمہاری طبیعت کیسی. جہاں وہ کسی اور کا نام لے بس کہو بھائی بات ختم, یہیں پہ بات ختم. اس لیے کہ غیبت کرنا اگر حرام ہے تو غیبت کا سننا بھی حرام ہے, اور زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں, اس سے بڑا گناہ کرنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. تو آج سے